سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يا صاحب الزمان أوجرك الله في مصيبة جدك. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا علي الأكبر، السلام عليك يا علي الأصغر، السلام عليك يا عون محمد، السلام عليك يا قاسم بن حسن، السلام عليك يا زينب، السلام عليك يا زينب، السلام عليك يا أم كلثوم، يا أم ليلى، يا أم رباب، السلام عليك يا سكينة بنت حسین نے اب تک 71 جنازوں کو اٹھا کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کا جنازہ اٹھا سکے، کسی کا جنازہ نہیں اٹھا سکے. اکبر کا جنازہ نہیں اٹھا پائے چونکہ 60 سال کا بوڑھا 18 سالہ جوان کی لاش کو کیسے اٹھائے. 32 سالہ بھائی عباس کی بدل پر آئے. عباس نے فرمایا آقا مجھے خیمے میں نہ لے جاؤ، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. علی یا صاحب جن کے دلوں میں حسین ہونا وہ ایسے ہی روتے ہیں. ہم رو نہیں رہے، خود ہمیں امام زمانہ یہ توفیق دے رہے ہیں. رو اس پر جس پر کوئی رونے والا نہیں تھا، ماتم کرو اس کا جس کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں تھا. مجلسیں برپا کرو اس مظلوم کی جس کی مجلس کرنے والا کوئی نہیں تھا. ان بچوں پہ پیار کرو جن بچوں سے پیار کرنے والا کوئی نہیں تھا. یتیمہ کو تمانچے مارے گئے، یتیمہ کے گوشوار کھینچے گئے. خدایا موت نے تو کسی وقت بھی آنا ہے. خدا اس سے بہتر وقت کون سا ہو سکتا ہے میرے لیے اور میرے محبوں کے لیے. موت دینی ہے تو وقت ایسا مقرر فرما کہ آپ مجلس پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، اہل بیت کے کسی نہ کسی شہید کے مسائل ہو اور درمیان مسائل ملک الموت کو بھیج دے. اس سے بڑی موت ہو نہیں سکتی. خدا کوئی غفلت سوائے غم حسین سے. ایک جملہ کہو، ساری رات ہم جاگے
ساری رات عبادت کی سب نے، تھک گئے نا، پھر گھر گئے یا مدرسے میں گئے، 2-3 گھنٹے آرام کیا نا، لیکن سلام حسین پر ساری رات جاگنے کے بعد بھی آج صبح سے صبح سے پھر سوئے نہیں ہے۔ حسین حسین کا قافلہ جاگ رہا ہے۔ آج ہم جلوس کریں گے 10 محرم کا، شام تک ختم ہوگا، شام غریبہ کی مجلس ہوگی، بدن تھکاوٹ محسوس کرے گا، گھر جائیں گے، سو جائیں گے بستر پر، لیکن میرا سلام ہے زینب پر جو سارا دن بھی ان جنازوں کو دیکھتی رہی، اور پھر آج شام غریبہ خیام حسینی کا پہلا زینب دے گی، میں اور آپ سو جائیں گے، علی کی بیٹی جاگتی رہے گی۔ یاروں میں 2-4 جملے سن لو، آج نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ آج ہمارے آنسو نہیں آئیں گے تو نہیں، پوری مسجد انشاءاللہ شہادت پوری پڑھتے ہیں، آج نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ زیارت الہیہ پڑھتے ہیں نا، زیارت الہیہ پڑھا کرو کبھی کبھی، زیارت الہیہ میرا حسین کا امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف ایک ایک شہید کو سلام کرتا ہے، جس کے بازو قلم ہوئے اس پہ سلام، جس کو کان و گلے میں تیر لگا اس پہ سلام، جس کا لاشا پامال ہوا اس کا سلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ سلام کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں بی بی کی شہادت کی مجلس میں داخل امام حسین کی ایک جملہ ابتدا میں کہہ دوں تاکہ ہمارے دل زیادہ تیار ہو، اور امام زمانہ کو دعوت ہے، مولا تشریف لے کر آئیے۔ کہتے ہیں امام زین العابدین مدینے میں جب بھی تشریف لے کے جاتے تھے، مدینے کے بازار میں وہاں جو قصاب ہوتے تھے نا، گوشت کی دکان والے، وہ جانور ذبح کرتے تھے، اس پر کپڑا دیا کرتے تھے تاکہ امام زین العابدین گزرے تو امام کی نظر یہاں نہ پڑے۔ قصاب کو پتہ نہیں تھا، اس نے جانور کو ذبح کیا اور جانور لٹکا دیا۔ میرا مولا غریب گزرا، ایک مرتبہ نظر پڑی جانور پر کہ ابھی تازہ ذبح کیا ہے، قصاب کے پاس آئے، قصاب اس جانور کو تو نے ابھی ذبح کیا؟ کہا میں نے ذبح کیا ہے۔ قصاب بتا اسے پانی پلایا تھا؟ قصاب پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کہنے لگا مولا، کہنے لگا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے پانی پلانا۔ اچھا، بہت اچھا کیا، بتا جب اسے ذبح کر رہا تھا اس کا کوئی بچہ تو سامنے نہیں تھا؟ نہیں، بچہ کوئی سامنے نہیں تھا، مگر اسے ذبح کیا۔ کہا بتا جس خنجر سے ذبح کیا وہ خنجر تیز تھا یا کون تھا؟ کہنے ہمارے نبی کی سنت ہے جس خنجر سے جانور کو ذبح کرو اس کو تیز رکھا کرو تاکہ حیوان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ان 3 سوالوں کے جواب مولا نے سنے، اس نے جواب دیا، مولا نے ایک چیخ ماری، رونے لگے۔ قصاب پوچھتا ہے مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ تو نے صحیح کہا، جانور کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے، جانور کے سامنے اس کا بچہ نہیں ہوتا، جس خنجر سے ذبح کرتے ہیں وہ تیز ہونا چاہیے۔ لیکن قصاب کربلا میں میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا، میرے بابا کو سکینہ کے سامنے ذبح کیا، میرے بابا کو جس خنجر سے ذبح کیا وہ اتنا کند تھا کہ 13 سال کے بعد فاطمہ کے لال کا سب خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ فاطمہ زہرا کے رومال میں آنسو جائے، یہ مجالس اور گریہ جنت کی ضمانت بنے۔ یا غریب یا مظلوم، اجرکم اللہ، بڑے آرام سے سنیں۔ حسین عاشورہ کے دن یہی حق ہے، عاشورہ کو حسین دعا کرو، ابتدائی مجلس میں دعا کر لیتے ہیں، ورنہ میں اپنے
اپنے لیے عاشور کے دن اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتا نہ مانگنی چاہیے. آج فقط حسین کو دیکھیں لیکن ایک دعا مانگ لو جو حسین کے ساتھ مربوط ہے. پروردگار آئندہ سال یہی عاشورہ محرم کا ہمیں حسین کے حرم میں آ کر عاشورہ پر رونے کی توفیق عطا فرما. سنو الحمدللہ خدا آپ سب پہ راضی، اہل بیت راضی، امام راضی. حسین نے علی اصغر کو دفن کیا. ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر یہ کہہ کر اب حسین کا کوئی رہا نہیں. خیمے میں تشریف لے کر آئے. جو خیمے میں آئے جملہ کہا بہن زینب جو میری ماں نے کرتا سیا تھا اپنے ہاتھوں سے وہ کرتا لے گئے. زینب نے وہ کرتا دیا. معلوم ہے علماء پڑھتے ہیں یہ کرتا جناب حسین علیہ السلام کا خود فاطمہ الزہرا نے سیا تھا اور کہا تھا میری بیٹی زینب جب حسین یہ کرتا پہن کر جائے نا سمجھنا حسین ہمیشہ کے لیے جانا. حسین نے کرتا پہنا، کرتے کو پھاڑا. مولا یہ کرتے کے کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ ظالم میرا لباس اتار لیں گے، اس کرتے پھٹے ہوئے کو دیکھ کر مجھ پر رحم کرے، میری بدن کو مرحلہ نہ کرے. کرتا پہنا. آہستہ آہستہ سنو پوری شہادت پڑھتا ہوں آہستہ آہستہ. یا صاحب زمان ایک مرتبہ کرتا پہنا. امام سجاد بیمار ہے، امام کی خدمت میں آئے کہ سجاد بیٹا آج کے بعد تم امام ہو. ساری وصیتیں امام کو کی. جب ساری وصیتیں ہو گئی تو امام زین العابدین نے دائیں دن کا بائیں دیکھا کہ بابا اینا اینا حمل عباس، اینا اینا آخر اکبر، میرا چچا عباس کہاں ہے، میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ فرمایا حسین نے فرمایا سجاد بیٹا خیمے میں مردوں میں یا تو ہے یا میں ہوں، باقی سب شہید ہو گئے. بس یہ کہنا تھا. سن لو شہزادی کے حرم بی بی کے شہد و مسائب پڑھ لو. ایک مرتبہ بہت غضب کے مسائب ہے. بی بی جب امام حسین نے یہ فرمایا کہ میں اور تو رہ گئے، زین العابدین اٹھے، سہارا لیا، اٹھے. فرمایا حسین نے کہاں جا رہے؟ کہا آپ جو غریب ہو گئے میں اپنی جان نثار کرنے جا رہا ہوں. امام نے فرمایا میرے سجاد تجھ پر جہاد اکبر واجب ہے، میں نے جہاد اصغر کیا ہے. بابا یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اصغر کیا ہے؟ یا صاحب زمان کا عباس کے بازو اٹھا لینا یہ جہاد اکبر ہے. اصغر کے گلے اور کان پہ تیر دیکھ لینا یہ جہاد اصغر ہے. یا صاحب زمان علی اکبر کے سینے سے برچی نکال لینا یہ جہاد اصغر ہے. اور محمد کے جنازے اٹھانا، قاسم کا پامان نشہ اٹھانا. سنو عزیزانو جوانو طالب علم سنو. ایک مرتبہ جب یہ ساری تفسیر کر دی اب امام پوچھتے ہیں مولا پھر جہاد اصغر کیا ہے؟ کہ میری بہن زینب آؤ سجاد کا شانہ پکڑو، میں جہاد اصغر جہاد اکبر کی تعریف کرو. زینب کبریٰ آئی، امام سجاد کے شانوں کو پکڑا، فرمایا بیٹا جہاد اکبر یہ ہے بھوپیاں ننگے سر ہوگی، بے گجاوا اونٹ ہوگا، بازاروں میں لے جایا جائے گا، شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے زینب کو کھڑا ہونا. مولا نے فرمایا بابا اگر یہ میرے ذمہ ہے تو میں اس کو پورا کروں گا. یا صاحب زمان ودا کرنے کے بعد حسین چلے، خیمے سے باہر ہی ہوئے، پیچھے سے آواز آئی محلا محلا یمن زہرا، زہرا کے بیٹے رک جا. حسین رکے. سنو سنو قیامت کا جملہ ایک ہی ہے. حسین رکے، پیچھے آئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ ابھی تو خدا حافظ کیا ہے، ابھی تو ودا کیا ہے. وداع حسین بھی عجیب ہے. آزادارہ سید شہداء سنو،
ابھی تو خدا حافظ کیا بیگ کیا بات ہے؟ آپ جا رہے تھے، مجھے اپنی ماں کی وصیت یاد آئی ہے، حسین یہ کرتا پہن کے جائے تو میری جانب سے گلے کی بوسے دے دینا۔ حسین مجھے اپنی ماں کی وصیت پہ عمل کرنے دو۔ حسین نے گردن کو آگے کیا، زینب کبریٰ نے زہرا اطہر کی جانب سے بوسہ دیا، حسین نے خدا حافظ کیا۔ حسین چلے، رونے والوں ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا حرکت نہیں کر رہا۔ صاحب اولاد امام زمانہ کو پرسا دو، بچیوں والوں میری ماں بہنوں سنو، گھوڑا چل نہیں رہا۔ حسین نے فرمایا ذوالجناح میں آخری سواری ہوں، مجھے پتا ہے تو تھک گیا ہے، مجھے چھوڑا، اس کے بعد تو آزاد ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ گھوڑے نے اپنی گردن کو نیچے کیا، کہا مولا میں تو چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ذرا نیچے تو دیکھیے گا۔ اب جو مولا نے نیچے دیکھا، گھوڑے کی نوکٹابوں سے 4 سالہ سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ اے ذوالجلال میرا چچا گیا واپس نہ آیا، میرا اکبر گیا واپس نہ آیا، میرا اصغر گیا واپس نہ آیا، اے گھوڑے میرے حسین کو لے کر مت جا۔ میرے حسین کو لے کر مت جا۔ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، سکینہ کو اٹھایا۔ سکینہ بیٹی تجھے تیری پھوپھی کے پاس چھوڑ کر آیا تھا، بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹا کیا ہے؟ کہا بابا آپ کو معلوم ہے نا جب آپ جا رہے تھے کوفے تو کوفے کے راستے میں چچا مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے چچا مسلم کی بیٹی کو اپنے زانوں پہ بٹھا کر شفقت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اس بچی نے پوچھا تھا کیا چچا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ تو آپ نے کہا یتیم ہو گئی ہے، اس لیے یتیموں والا پیار کر کے بتلاتا ہوں، آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں۔ حسین رونے لگے۔ سکینہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ بابا تیرے بعد مجھے کون پیار کرے گا؟ بابا میں یتیم بن کر بیٹھتی ہوں، مجھے یتیموں والا پیار۔ حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا، حسین نے سکینہ سے پیار و محبت کی، کہا بیٹا 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 اپنی پھوپھی کے پاس رہو، انشاءاللہ میں اس سے ملاقات ہوگی۔ جناب سکینہ کو جناب زینب کے حوالے کیا، یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ جاؤ کربلا۔ عزادار حسین چلے، یا صاحب عزاد حسین چلے، مقتل میں پہنچے، 71 جنازے اٹھائے، 3 دن کا بھوکا پیاسا کہ حسین چلے مقتل میں پہنچے، دشمنوں سے لڑائی کی، کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ یا صاحب زمان اب جب دیکھا نا کہ حسین سے اکیلے مقابلہ نہیں ہو سکتا، حسین سے اکیلا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ایک مرتبہ چاروں طرف سے میرے اور آپ کے حسین کو اکیلا سمجھ کے مارنے لگے۔ کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارے، جس کے بعد کچھ نہیں تھا، مقتل کا جملہ پڑھ رہا، جس کے بعد کچھ نہیں تھا، اس نے کربلا کی پٹی کو اٹھایا، حسین کو مارنا شروع کیا۔ ایک ظالم کے پاس پتھر تھا، وہ پتھر زہرا کے بیٹے کو مارا، وہ پتھر پیشانی پہ لگا، خون جاری ہوا۔ اب حسین کا بدن مجروح ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، گھوڑے سے زمین پر آیا، گھوڑے سے زمین پر آئے حسین۔ امام زمانہ فرماتے سنو سنو طالب علم ظاہر سنو، امام زمانہ تشریف لے آؤ۔ امام زمانہ فرماتے ہیں سلام و شہید پر جس کا بدن نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ کربلا کی زمین پر تھا، مولا کہا تھا اتنے تیر مارے، اتنے تیر مارے کہ مولا کا بدن۔ ایک منٹ تک 2 سیکنڈ تھامو تبھی سمجھ سکیں۔ یا صاحب اتنے تیر مارے کہ حسین کا بدن تیروں میں مار لگ گئے۔ یا صاحب زمان شبر ملعون چلا حسین کو ذبح کرنے کے لیے۔ اب مجھے نہیں پتا، علماء فرماتے سنیے گا، اتنے میں جب حسین کے ساتھ یہ منظر پیش ہوا نا تو اتنے میں ذوالجلال نے اپنے آپ کو طواف کیا،
طواف کیا کہ گھر خیمے والوں کو بتاؤ تو صحیح تمہارا آقا مارا گیا ہے. خیمے والوں عزاداروں سنو، جب بھی کوئی باپ جو ہے نا گھر سے باہر ہو کوئی ٹائم زیادہ ہو جائے تو بیٹی ہمیشہ پوچھتی ہے اماں میرا بابا کب آئے گا، اور اگر دروازہ بجے تو فوراً بیٹی دوڑتی ہے میرا بابا آ گیا. یا صاحب زمان جب گھوڑے کے آنے کی آواز سنی سکینہ خیمے سے باہر آئی کہ میرا بابا آ گیا. ایک مرتبہ گھوڑا خالی دیکھا، گھوڑے کی زین ٹوٹی ہوئی دیکھی، خیمے میں دوڑتی ہوئی آئی پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا. ساری بیویاں پردے میں باہر آ گئی. آئے گھوڑے یا صاحب زمان سب نے پوچھا گھوڑے میرا مولا کہا، گھوڑے میرا آقا کہا. ایک معصومہ نے پوچھا اے سنجنا اتنا بتا میرا بابا جب گیا تھا پیاسا گیا تھا بتا پانی ملا یا نہیں ملا. بس یہ سننا تھا. گھوڑے نے حرکت کی، بیویاں پیچھے پیچھے ہیں. اللہ آپ کو مقام دکھائے جہاں بیویوں نے کھڑے ہو کر دیکھا بیویاں چلی. ایک ٹھیلا ہے تلے زینبیہ. امام زمانہ سے کسی نے پوچھا مولا کس پہ رو رہے ہو ابھی تک؟ فرمایا تلے زینبیہ اور زینب کی اسیری پہ رو رہا ہوں. عزادارہ نے سید الشہداء ٹھیلے پر آئے، بی بی کھڑی ہے سب بیویوں کے ساتھ. ایک مرتبہ شمر ملعون ہے جو حسین ابن علی کو ذبح کرنا چاہتا ہے. پتا ہوا کیا؟ سنو گے شیروں اور غضب کے جملے میں فرماتے ہیں اس لعین نے ایک ہاتھ مولا کی زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے حسین کو ذبح کرنے لگا. یہ منظر بہن نے دیکھا، بہن نے گوش کیا تم ظالموں کو کیا ہو گیا؟ دیکھ نہیں رہے کہ فاطمہ کے لال کو کیسے ذبح کر رہے ہیں؟ حسین میں ابھی تھوڑی جان تھی. حسین نے آواز سے اشارے سے کہا میری بہن خیمے میں چلی جا، ابھی زینب زندہ ہے، ابھی زینب ابا حسین زندہ ہے. زینب نے حسین کا حکم ملا چلنے لگے. شاید اتنے میں چھوٹی بچی نے پوچھا ہو بھوبی اماں یہ کس کا بدن ہے؟ اب زینب کیا جواب دے؟ بیویوں کو لے کر خیمے میں آئے. عزادارہ نے سید الشہداء 3-4 جملوں کی زحمت ہے. پھر حسین کا دیکھو کفن لاشا اٹھائیے گا، پھر حسین کا پامال لاشا اٹھائیے. لیکن 2-4 جملے سن لو میری بات ختم ہو گئی. ایک مرتبہ بیویاں خیمے میں پہنچی، یہاں ظالم نے حسین کا سر ذبح کرنا شروع کیا. کہتے ہیں 13 ضربوں کے بعد حسین کا سر ذبح ہوا. سر رو کے نیزہ پر آیا یا فاطمہ زہرا. ایک مرتبہ سرزمین کربلا ہلنے لگی، سجاد کا شانہ ہلایا. سجاد بیٹھا ذرا دیکھ تو صحیح منظر کیا ہے. کربلا میں سجاد اٹھے، کربلا کا پردہ ہٹایا، فرمایا بھوبی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. یا حسین جنازے کو یہیں پر رکھے، جنازے کو یہیں رکھے، بیٹھ جائے گا ان کو سننے جنازے کا. اگر آخری زندگی کی شاید آخری بنتے سو تابوت کو یہیں رکھے گا. اور 2 جملے سننے
زندگی کے آخری مجلس ہے بس اللہ نے سید الشہداء یہ سب ختم ہوا تو کہ نیتا پہ آیا قد قتل الحسین بکربلا قد قتل الحسین بکربلا حسین کربلا میں مارا گیا یا صاحب الزمان پتے جمعے کی ضرورت دوں گا ایک مرتبہ تھوڑے کتابوں کو نیا تبدیل کیا گیا تاکہ حسین کے بدل پر تھوڑوں کو دلایا جائے یا صاحب الزمان فاطمہ مجھے بات کرنا اس کا فرماتے ہیں حسین کے بدل پر تین مرتبہ تھوڑوں کو دلایا گیا ایک مرتبہ حسین کو پشت پہ لٹا کر حسین کو سیدھا کیا گیا سینے پہ تھوڑے لگائے گئے پھر حسین کو اس طرح پل پہ لٹا کر پسلیوں پہ تھوڑے لگائے گئے فاطمہ کا لال لاشا بابا ماں موجود ہے ماں دیکھ رہی ہے تیرا بیٹا بس آخری جمعہ سنے کا صدر بہت روئی ہے یا محرم کو تم زینب مقتل سے گزری اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا ایک بدن پر آئی جس پر تین ہی تین ہے پتھر ہی پتھر ہے پہچان نہیں سکی کون ہے سوال کیا آن داخل حسین تو میرا بھائی حسین ہے جواب آیا زینب میری تیرا بھائی اب زینب بوسا لینا چاہتی ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہے زینب گردن کی طرف آئے کٹی ہوئی رگوں کو بوسا دیا فرمایا اماں میرا حسین بات ہے یا حسین یہ مخصوص رسول دیتا ہوا حرم عزت معصومہ میں جلوس 9 بجے انشاءاللہ شام غریبہ حرم میں ہوئی مہربانی آخری ٹائم تک رہیے گا تیرے معصومہ یا حسین 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 آتا ہے